بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدہ منال شاہ جیسی لڑکی جو خود کو محبت کی قید سے آزاد رکھنا چاہتی تھی، بس ایک ہی لمحے میں ساحل کی باتوں کے سحر میں گرفتار ہو گئی تھی۔ منال نے جب انگلش اسپوکن اکیڈمی میں قدم رکھا تبھی فیصلہ کر لیا تھا کہ آج کا پہلا دن ہی آخری ہوگا، اس کے بعد وہ یہاں کبھی نہیں آئے گی۔ اور ایسے میں ساحل کی جانب سے ملنے والے حوصلے نے منال کو اپنا فیصلہ تبدیل کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ شاید آپ کو یہاں کا ماحول پسند نہیں آیا؟ ساحل منال کے سامنے پڑی کرسی پر بیٹھنے کے بعد گویا ہوا۔ کلاس کے تمام اسٹوڈنٹس باہر گراؤنڈ میں بیٹھے ہوئے تھے۔ جی آپ کا اندازہ درست ہے، آج کے بعد میں یہاں کبھی نہیں آؤں گی۔ خود کو کمپوز کرنے کے باوجود اس کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے۔ آپ پریشان نہ ہوں، میں سر سے بات کروں گا کہ آپ کو بے مقصد سٹیج پر نہ بلایا جائے۔ جہاں تک میرا خیال ہے، آج سے پہلے آپ کا لڑکوں کے ساتھ واسطہ نہیں پڑا۔ ساحل ساری حقیقت جان گیا تھا۔ مجھ سے چند گھنٹے نہیں گزر رہے اور آپ 5 ماہ کی بات کر رہے ہیں۔ منال نے اپنی چیزیں سمیٹنا شروع کر دی تھیں۔ ساحل باہر چلا گیا اور وہ اپنے ڈرائیور کا انتظار کرنے لگی۔ اگلے دن منال کو ساحل کہیں نظر نہیں آیا، لیکن اس کی باتوں سے اتنا حوصلہ تو مل گیا تھا کہ آج وہ کلاس میں بڑے اطمینان سے بیٹھی ہوئی تھی۔ ٹھیک 20 منٹ کے بعد ساحل کی انٹری سے کلاس میں سنائی دینے والا شور سناٹے میں بدل گیا۔ جب ساحل نے کلاس کے اسٹیج پر قدم رکھا تب منال پر حیرت کا پہاڑ ٹوٹا۔ سوری اسٹوڈنٹس، آج میری گاڑی خراب ہو گئی تھی۔ کل میں کیمپس کچھ دیر کے لیے آیا تھا، اس لیے اپنی کلاس کے ٹائم پر یہاں موجود نہیں تھا، لیکن آج سے آپ کی باقاعدہ سے حاضری لگائی جائے گی۔ اور ایک بات واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ میری کلاس میں کوئی بھی کسی کے ساتھ مذاق نہیں کرے گا جس سے کسی کی دل آزاری ہو۔ انگلش بول چال شروع میں بہت سے اسٹوڈنٹس کو مشکل لگتی ہے، لیکن ایسی صورتحال میں حوصلہ بڑھانا چاہیے۔ مجھے پوری امید ہے کہ مجھے شکایت نہیں ملے گی۔ ساحل کی باتوں اور لہجے میں ایک سحر تھا جسے سننے کے بعد دوبارہ سننے کا جی چاہتا تھا۔ وقت تیزی سے گزر رہا تھا۔ وہ منال جو پہلے ہی دن ہمت ہار گئی تھی، آج کلاس کی شائننگ اسٹوڈنٹ بن گئی تھی۔ ساحل اپنے دوست کی جگہ پر محض کچھ ماہ کے لیے اس کالج میں شعبہ تدریس سے وابستہ ہونے آیا تھا، لیکن آتے ہی منال پر دل ہار بیٹھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کے اظہار سے منال پریشانی سے گزرے، لیکن منال کے حصے میں سب سے زیادہ اضطراب آیا۔ وہ بھی ساحل کی طرح خود کو اس سب سے دور رکھنا چاہتی تھی، لیکن دل کے ہاتھوں مجبور تھی۔ تب ایک دن اپنی ایک کلاس فیلو سے ساحل کا سیل نمبر لے لیا۔ باہر سردی قہر ڈھا رہی تھی۔ کمرے میں موجود منال چکر کاٹ رہی تھی۔ آج پھر ایک انجان نمبر سے کال آ رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ منال کال کینسل کرتی، ایک بار بات کر لینا مناسب سمجھا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میری بچی، شکر ہے تم نے کال پک کر لی۔ میں تمہاری پھپھو بات کر رہی ہوں۔ پھپھو، میں آپ کو بہت یاد کرتی تھی، کیسی ہیں آپ؟ کچھ بتائیں۔ منال کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ زندگی کی بہت بڑی خواہش آج پوری ہو گئی۔ میری تمہاری عمر ایک ہی ہے بیٹی۔ مجھے تمہارے پھپھا جان کی فیملی میں بھی ذات سے باہر شادی کرنے کا رواج نہیں تھا، اسی وجہ سے سسرال والوں نے قبول نہیں کیا۔ اب ہم الگ زندگی گزار رہے ہیں، لیکن اپنوں کی محبت کبھی ختم نہیں ہوتی۔ فریحہ بیگم نے یاسیت بھرے لہجے میں جواب دیا۔ پھپھو، پسند کی شادی کرنا کوئی جرم تو نہیں، لوگوں کو بس اپنی انا پیاری ہوتی ہے۔ منال نے اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہوئے کہا، مجھے تو پورے خاندان کے لیے عبرت کا نشانہ بنا دیا گیا ہے، اسی وجہ سے کبھی تم سے رابطہ نہیں کیا، لیکن تم سب بہت یاد آتے ہو مجھے۔ کاش بھائی جان مجھے گھر سے باہر نہ نکالتے تو آج میں تم سب کے درمیان موجود ہوتی، پر میں کسی کو قصوروار نہیں ٹھہرا سکتی۔ اتنا کہوں گی کہ تم ایسی غلطی مت کرنا۔ منال کی پھپھو نے بجھے ہوئے لہجے میں اپنی بات مکمل کی، ساتھ ہی یہ بھی وعدہ کیا کہ وہ اب منال سے رابطے میں رہیں گی۔ منال اب ایک نئی الجھن میں پھنس کر رہ گئی تھی۔ ایک طرف اپنی پھپھو کی دردناک کہانی تھی تو دوسری طرف اپنی محبت جس کا انجام معلوم نہیں تھا، اور بالآخر اس نے ساحل سے فون پر بات چیت شروع کر دی۔ 5 مہینے کا عرصہ جیسے پلک جھپکتے گزر گیا۔ اس دوران ساحل نے کبھی خود سے ایسی کوئی بات نہیں کہی جس سے منال اس کی جانب مائل ہو سکے۔ غلطی میری ہی ہے، کیوں کسی کے متعلق کچھ سوچ لینے سے کوئی ہمارا تو نہیں ہو جاتا نا؟ پسندیدگی کا اظہار دونوں طرف سے ہونا چاہیے۔ میں یہ سب کیوں سوچ رہی ہوں؟ بس مجھے خود کو اس تکلیف دہ فرضی محبت کے گمان سے نکالنا ہے۔
ان گنت آنسو اس کے تکیے میں جذب ہو گئے۔ آدھے گھنٹے بعد منال کو سیل فون پر آنے والی کال نے اپنی جانب متوجہ کر لیا۔ منال، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا آپ کی فیملی میں غیر سید لڑکے کو قبول کیا جا سکے گا؟ میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں اور اپنے گھر والوں کو بھی بھیجنا چاہتا تھا، لیکن پھر سوچا کہ پہلے کنفرم کر لیتا ہوں تاکہ کل کو میرا قصہ آپ کی زندگی خراب نہ کر دے۔ منال کا دل جس شخص کو بہت پہلے ہی قبول کر بیٹھا تھا، آج وہ آیا بھی تو ایسے کہ وہ چاہ کر بھی روک نہیں سکتی تھی۔ سید فیملی سے باہر شادی تو نہیں کرتے، لیکن میں اپنے گھر والوں سے بات کروں گی۔ منال کو امید تھی کہ شاید والدہ راضی ہو جائیں گی۔ جی ٹھیک ہے، لیکن کوئی بھی ایسا قدم اٹھانے سے گریز کیجیے گا جو کل کو آپ کی تکلیف کی وجہ بنے۔ ساحل نے احتیاط سے کام لینے کا مشورہ دیا تھا۔ وہ آج کسی ہمدرد کی طرح سمجھا رہا تھا، لیکن منال کو آنے والے طوفان سے ڈر لگ رہا تھا۔ بیڈ پر آنکھیں موند کر منال کافی دیر سے بے حس و حرکت ایک ہی کروٹ میں لیٹی ہوئی تھی۔ محبت کے نام سے نا آشنا لڑکی آج محبت میں اپنی ہار تسلیم کر کے آنسو بہا رہی تھی۔ فریحہ بیگم کی کال نے فریحہ کو سوچوں کے اضطراب سے آزاد تو کر دیا تھا، لیکن پریشانی پھر بھی ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ پھپھا، بابا جان اس رشتے پر کبھی راضی نہیں ہوں گے۔ مجھے ایسا لگتا ہے میں مر جاؤں گی اور یہ ذات پات کی اونچ نیچ جیت جائے گی۔ منال نے رندھی ہوئی آواز میں کہا، ارے پگلی، ایسی باتیں نہیں کرتے۔ میں فیصل بھائی سے خود بات کروں گی، مجھ پر بھروسہ رکھو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ فریحہ بیگم منال کو مایوسی سے بچانے کے لیے پوری کوشش کر رہی تھی۔ امی، بابا جان سے کہیں نہ کہ مان جائیں، میں نے کبھی آپ سے کچھ نہیں مانگا ہے، پلیز آپ لوگ بھی اپنی ضد چھوڑ دیجیے۔ منال اپنی والدہ کے سامنے بچوں کی طرح گڑ گڑا رہی تھی۔ منال، تم نے مجھے آزمائش میں ڈال دیا ہے۔ رخسانہ بیگم کا حوصلہ بھی جواب دے رہا تھا، امی میں پھپھو جان سے بھی رابطے میں ہوں، بابا جان کو راضی کر لیں کہ اپنی ناراضگی ختم کر دیں۔ دوسری طرف اب بات پہلے سے زیادہ پریشان کن لگ رہی تھی۔ منال، تم نے مشکلات کو خود دعوت دی ہے، لیکن میں تمہارا دفاع کروں گی کیونکہ میں تم سے محبت کرتی ہوں، اور ماں کی محبت میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ اپنی اولاد کی خاطر ہر طوفان کا سامنا کرتی ہے۔ رخسانہ بیگم نے پرسوچ انداز میں جواب دیا، نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ منال نے اگر اپنی ضد نہ چھوڑی تو اپنے باپ کا مرا ہوا منہ دیکھے گی۔ فیصل صاحب نے اپنا حتمی فیصلہ سنا دیا اور دروازے کے قریب کھڑی منال کو یوں لگا جیسے کسی نے اس کے پاؤں کے نیچے سے زمین کھینچ لی ہے۔ وہ سیڑھیاں چڑھنے کے بعد اوپر چھت پر آ گئی۔ اپنے والد کی کہی گئی بات سے ذہن معاف ہو گیا تھا۔ ڈاکٹر صاحب ضد تو کر رہے ہیں جس سے آپ کی انا کو تسکین مل جائے گی، لیکن آپ کو تو یہ بھی نہیں معلوم کہ جس بہن سے آپ نفرت کرتے ہیں وہ ہماری منال سے بے حد محبت کرتی ہے اور رابطے میں بھی ہے۔ فریحہ بری عورت نہیں تھی، نہ ہی اس نے بھاگ کر شادی کی تھی جو آپ لوگوں نے ذرا سی بات کا اتنا بڑا ایشو بنا لیا تھا۔ اب بھی وقت ہے، منال کو بچا لیجئے۔ وہ آپ کا حکم تو مان لے گی، لیکن پھر ساری زندگی خوش نہیں رہ سکے گی۔ آپ نے بھی تو ایک لڑکی سے محبت کی تھی جو سید نہیں تھی، اور جدائی کے صدمے نے اس کی جان لے لی تھی۔ اللہ نہ کرے کل کو آپ کی بیٹی بھی۔ اس سے پہلے کہ رخسانہ بیگم بات مکمل کرتی، فیصل صاحب نے ان کی بات کاٹ دی۔ خدا نہ کرے کبھی ایسا ہو، جاؤ جا کر منال سے کہہ دو کہ تمہارا باپ اس رشتے پر راضی ہے، اور اس لڑکے کو بھی بتا دو کہ اپنے گھر والوں کو ہمارے گھر لے آئے۔ فیصل صاحب نے خوشخبری سنا دی، بی بی جی، منال باجی سیڑھیوں سے گر گئی ہیں، سر پر بہت چوٹیں آئی ہیں۔ رخسانہ بیگم ابھی کمرے سے باہر نکلی ہی تھیں کہ اتنے میں دل دہلا دینے والی خبر ملازمہ نے سنا دی۔ منال نے ایمبولینس میں ہی دم توڑ دیا۔ منال کی لکھی ہوئی تحریر جب خاندان کے بزرگوں نے پڑھی تو جیسے پوری برادری میں انقلاب آ گیا۔ یہ دنیا والے بہت ظالم ہیں، سمجھتے ہی نہیں کہ کوئی کسی کے لیے کس قدر اہم ہوتا ہے۔ ان کو تو بس اپنی انا عزیز ہوتی ہے۔ اس بات میں تو کوئی برائی نہیں ہے کہ دو چاہنے والے نکاح کے پاکیزہ بندھن میں بندھنا چاہتے ہیں۔ ریت رواج کی رسی سے محبتوں کا گلا گھونٹ دیا جاتا ہے۔ اب ہی وہ سادات خاندان سے ہے، اور وہی لوگ ہیں جو پہلے غیر سید فیملی میں شادی نہیں کرتے تھے، اب انہوں نے اپنے اصولوں کو بدل لیا تھا۔ منال کی حادثاتی موت کے بعد کوئی محبت کی کہانی ادھوری نہیں رہتی تھی۔ لڑکیوں کو پہلے ہی بتا دیا جاتا
کہ اگر کوئی پسند آ جائے تو گھر والوں کو بتائیں، شرافت کو ذات پات پر فوقیت دی جائے گی۔ ساحل آج بھی سید زادی کی قبر پر ڈھیروں گلاب کے پھول رکھتا تھا۔ اپنی شادی کے بعد بھی ساحل نے قبرستان آنے کا سلسلہ جاری رکھا۔ منال اس دنیا سے تو بہت دور چلی گئی، لیکن ساحل کو آج بھی اپنے آس پاس کھڑی دکھائی دیتی ہے۔ اگر آپ کو آج کا یہ واقعہ پسند آیا ہے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے، اور اس طرح کے مزید قصے سننے کے لیے ہمارے چینل اردو مورل سٹوری کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔